الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج دوبارہ اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیا آپ نے؟ سب نے پڑھ لی نا؟ پوری درود شریف پڑھیں گے اس وقت نا، درود ابراہیم کی پوری. ویسے ہم ہمیشہ تاکید کرتے ہیں آدھی پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں پڑھیں گے پوری پڑھیں گے. پہلے تو قسمت کو سمجھ لیجئے. قسمت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں عموماً کہ میرے قسمت میں تھا، قسمت میں لکھا ہوا تو یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قسم کھاتے ہیں. اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہم جیسے گنہگار خطا کار، ہم غلام سے بھی نیچے درجے میں بندے ہیں، بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے مولا کریم قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں. قسم جب اللہ پاک کھائیں، ایک اللہ پاک کا حکم اور اس حکم کے ساتھ وہ یا ایھا الذین آمنوا کہیں ذکر کرتے ہیں، کہیں قسم کھاتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. ہمیں سمجھانے کے لیے محبت کے کس درجے تک جاتے ہیں. ہم اپنے اولاد کا کچھ بھی حق ادا نہیں کرتے. اولادوں کو دیکھیے ہم کتنا روتے ہیں، اللہ سے کتنی دعائیں کرتے ہیں. ہمیں ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر MBA کر لے، BA کر لے، BBA کر لے، ترقی کر لے. دین کے لیے کتنی ہم فکر کرتے ہیں، کتنے روتے ہیں، کتنا مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مالک ہے، خالق ہے، کتنی فکر کرتے ہیں. دیکھیے قسم ہے سورج کی کھا رہے ہیں، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی اور چاند کی. شمس کی قسم، دھوپ کی، پھر چاند کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کی جلوہ دکھاوے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا کر اسے چھپا لے. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس نے بنایا. اللہ پاک جب قسم کھا رہے ہیں تو یہ واضح کلیئر ہے. یہ ہماری سستی غفلت نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، قسمت کی وجہ سے ہوا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں اختیار دیے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور انسان جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا. اب دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. اللہ تعالیٰ قسمت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے دونوں چیزیں انسان کے اندر ڈال دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو پرہیزگاری کی ہے، وہ بھی جو پرہیزگاری کی بھی ہے. فلاح اس کو ملے گی جو اس کو نفس کو پاکیزہ کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے یہ میں نے اس کو مار دیا، یہ گناہ کر دیا، یہ تکلیف پہنچا دی، میرا یہ میری معاملہ ایسا تھا کہ شادی تھی اور وہ ٹوٹ گئی، زیادتی کی، تو میری قسمت میں تھا. قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے. قسمت اپنی بنانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسمت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے. دونوں فجور ڈال دیا، نیک بھی ڈال دیا، نیک کام کرنے کے لیے بھی راستہ بتا دیا، اور یہ گناہ والوں کا راستہ ہے، یہ نیک والوں کا راستہ ہے، اور ہمیں اختیار دے دیا. اگر ہمیں اختیار نہیں دیا اور ہمیں لکھ دیا گیا ہوتا کہ تم گناہ کرو گے، تو پھر حساب کس کا ہوتا؟ پھر حساب کہاں ہوا؟ اللہ نے دونوں رائٹس ہمیں دیے، لیکن اللہ کے علم میں ہے. قسمت یہ ہے کہ یہ لیفٹ میں جائے گا، رائٹ پہ جائے گا، فجور میں جائے گا، تقویٰ میں جائے گا. یہ کس طرف جائے گا؟ یہ اپنے نفس کے غلامی کرے گا یا میری حکم مانے گا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہم کرنے کے ہیں، جو ہم سے ہونا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، معلوم ہے، یہ چیز معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو قسم کھا رہے ہیں.
ہم سے محبت کر رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں اے ایمان والو, اے میرے خاص بندو, اے میرے عاشقو, اور پھر ہمیں یہ کہے کہ جاؤ تم کسی کو خودکشی کر دو, کسی کو مار دو, کسی کو فائر کر دو, کسی کو کلیشن کا بس چلا دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ نے تو ہمیں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, دونوں چیزیں ڈالی ہوئی ہے, اور دونوں ڈالنے کے بعد چھوڑ دیا. اب فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس اب میں نے نفس اندر ڈالا ہے, اب تمہارا کام ہے اس نفس کو تم لوامہ بناتے ہو, امارہ بناتے ہو, یا کیا کرتے ہو, کس صحبت میں رہتے ہو. جیسی صحبت میں رہو, یہ اللہ کے علم میں تھا آپ کیسی صحبت میں رہیں گے, جیسی صحبت میں رہیں گے ویسے بنیں گے. اور نفس ہمارا ہے, اگر ہم اس کی تابع داری کریں گے تو نفس ہمارا ہی رہے گا. وہ تو گناہ کے تقاضے ہی پیدا کرتا ہے نا, وہ تو لوامہ پہ جب جائے گا. دیکھیے ہم سے صرف ہم کوئی گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیں, احساس ہو ہمیں کہ میں نے غلط کیا ہے, میں نے زیادتی کی ہے, میں نے اس کو ہرٹ کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ معاملہ خراب کیا ہے, میں نے کچھ کیا. یہ خالی دو باتیں, کوشش ہماری اور ہو جائے. ہونے کے لیے تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, ہاتھی بھی سلپ ہو جاتا ہے, انسان ہے. اللہ نے یہ فجور ڈالا ہے تو ہو ہی جائے گا نا. اگر یہ ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا یہ استغفار فرمایا, یہ کر لیجئے, یہ ربنا ظلمنا. اگر یہ آدم علیہ السلام کے اندر بھی ڈالا گیا تب انہوں نے اپنی مرضی سے غلطی تو نہیں کر سکتے تھے, وہ چیز اس میں ڈالی ہوئی تھی نا. اور ڈالنے کے بعد مخلوق کے لیے ایک اگزامپل بنانا تھا, دیکھو تم سے گناہ ہو جائے گا, تم چاہو نہ چاہو, لیکن میں نے اس کا راستہ تریاق دیا ہوا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تم یہ پڑھ لینا, استغفار کر لینا, میرے پاس ندامت کے ساتھ رونا, میرے پاس آؤ, میں اسی وقت معاف کر دوں گا. تمہارے ہاتھ بعد بھی نیچے آئیں گے, اس سے پہلے میں معاف کر دوں گا. میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. لیکن اللہ سے رجوع کرے, کوئی تعلق بنائے. رجوع اور تعلقات بنتے بنتے بنتا ہے, لیکن طلب کے ساتھ بنتا ہے, اخلاص کے ساتھ بنتا ہے. اپنی ضرورت سمجھ کے انسان اگر کرے نا تو بنتا ہے. ضرورت سمجھ کے نہ کرے, آپشن ہو, کبھی کر لیں گے, کبھی نہیں کریں گے, کبھی یہ کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے, تو پھر بات نہیں بنتی ہے. اب اس کے اوپر ہماری زبردست الحمدللہ آج ایک بات, میں مثنوی کی بات آپ کو سناتا ہوں. غور سے سنیے گا, یہ ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. یہ مثنوی مجلس درس مثنوی ہے. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے سالکین, ذرا غور سے سنیے گا. یہ دیکھیں سینئر لیول کی سب باتیں ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب سینئر لیول کے ہیں, اللہ کے فضل والے لوگ ہیں. ہم یہ جمع ہوتے ہیں, یہ سب فضل کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں ہوتے. یہ فضل ہوتا ہے اللہ کا. گناہ ہم اپنی نفس کے تقاضوں اس کی وجہ سے کرتے ہیں, اس کے کہنا مان کے کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا فضل والا کام ہے نا, اللہ تعالیٰ تو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہمیں ہدایت اور رحمت کا نزول ہمارے اوپر فرماتے ہیں کہ تم یہ تمہاری راہ صحیح ہے, یہ تمہاری راہ صحیح ہے, یہ تمہاری راہ صحیح ہے. ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. ہم دنیا کے تقاضے اور غلط صحبت کی وجہ سے, غلط ماحول کی وجہ سے, غلط اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے, نفس امارہ کی وجہ سے غلط طرف کی چلے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے سالکین, اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے میں, اللہ کے راستے میں گناہ چھوڑنے میں, تقویٰ سے رہنے میں, حسینوں سے نظر بچانے میں, خون تمنا کرنے میں, ہر وقت جائز ناجائز کا غم اٹھانے میں بے شک آدھی جان جاتی ہے. اس مجاہدے میں اللہ تمہاری زیادہ سے زیادہ آدھی جان لے گا, اور اس سے جو غم حسرت پیدا ہوگا تو نفس کہے گا کہ میں تو نظر بچاتے بچاتے مر گیا. لیکن یاد رکھو اللہ اس آدھی جان کے بدلے میں 100 جان عطا فرمائے گا. ایک گل کے بدلے میں وہ خالق گلستان کائنات اپنے قرب کا گلستان دے دیتا ہے. اللہ سے گناہ جب تک کر سکتے ہیں, نافرمانی کر سکتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں, بے ایمانی کر سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, ہرٹ کر سکتے ہیں, یہ ماتحتوں کو ہرٹ کرتے ہیں, اوپر والوں کو نہیں ہرٹ کرتا. آئی جی ہمارا والا فرماتا تھا کہ آئی جی پولیس آ جائے تو سر کرتے ہیں سب, اور جب نیچے کا آدمی آ جائے, پیون ہو, اس کو ذرا سا غلطی ہو جائے, چائے ذرا پلیٹ میں گریا تو چیخنے لگتے, شور مچانے لگتے ہیں, نہیں ملتا تو شور مچانے لگتے ہیں. ماتحتوں کو ہرٹ کر سکتے ہیں, پھر اللہ کے لیے ہرٹ نہ کرے, اللہ کے لیے چھوڑ دے, اللہ کے لیے معاف کر دے, اللہ کے لیے رشتہ داروں کو معاف کر دے, عزیز اقارب کو معاف کر دے. معاف نہ کرے پر اس کو کچھ بخش دے, کچھ ہدیہ بھجوا دے, الحمد و 3 کل سے بخش ہدیہ اس کو بھجوا دے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے معاملہ چلاتے ہیں, کیسے خاندان چلتے ہیں. یہ جو نسلیں چلتی ہیں, خاندان چلتے ہیں نا, ویسے نہیں چلتے. اس نے کسی نے پیچھے بویا ہوا ہوتا ہے, جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے, جو بویا نہیں ہے تو وہ نہیں کاٹتے. یہ پیسے سے, فیکٹری سے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ میں جب گریجویشن کر کے آیا تو ذرا سا, کیونکہ کچھ آسودہ لوگ تھے ہم لوگ, اور احساس برتری میں
احساس بدتری میں، یعنی سپیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں، ہم اس سے گورنمنٹ کامرس سے پڑھ کر آئے تھے، ٹھیک ہے. اور جب وہ پڑھ کے آئے تو ہمیں احساس تھا ذرا ہر چیز کے اندر ہم زیادہ ایکٹیو تھے، فعال تھے. تو ہم نے کہا کہ کپڑا مارکیٹ، ہم پرانی کپڑا مارکیٹ کے اندر ہماری دفتر تھا، آفس تھی، آدمی تھے. تو میں جب آیا ینگ تو میں نے کہا نہیں، جب بچہ جوان ہوتا ہے نا سپیریورٹی کمپلیکس میں، وہ باپ کو اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے باپ نے تو اتنے سال محنت کی ہے، میں تو بہت فاسٹ کر کے بہت کچھ کر سکتا ہوں. پہلے تو اس کے دماغ میں یہ خمار ہوتا ہے، ایسے اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو خمار نکل جاتا ہے. تو ہم نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے نا، جس کو آئیڈیل بنایا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا، وہ ملا ہی نہیں مجھے. میں نے کئی دفعہ کوشش کی، بولا اس کے پاس اتنا کام، اتنے بزی، اتنا مٹی میں ہاتھ ڈالے تو اس کا سونا ہو جاتا تھا. وہی شخص ایک زمانہ گزر گیا، زندگی کے 50 سال ہو گئے. آج جہاں میرا احاطہ قبر کا بنا ہوا ہے، میرے والد، دادا، نانا، نینی، پھوپھا سب اسی کے اندر ہے، اس کے سامنے اس کی قبر ہے. میں نے کئی سالوں سے میں نے دیکھا ہے، آج تک اس کی قبر پہ ایک آدمی بھی نہیں آیا. میں نے اتنے سالوں میں ایک دفعہ، ہمارا یہ بنا ہوا ہے قبر کا، اس کے سامنے ایک باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے، سلیم بھائی کو پتا ہے، اور اس کا وہ اندر میں 4-5 جو اس وقت کے جو ٹاپ آف دا لائن تھے. میں نے کبھی بھی اتنے سالوں میں، اتنے سال کے، اتنی میری عمر ہے تو 10-20 سال سے تو میں جا رہا ہوں گا نا، میں نے ایک دفعہ بھی ایک آدمی بھی اندر نہیں دیکھا. کتوں کو تو دیکھا ہے اندر میں، بندوں کو نہیں دیکھا. اللہ پاک عافیت فرمائے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. اللہ سے مانگتے رہو، روتے رہو، کرتے رہو، یہ معاف کر دیں گے سب کو لے کے ساتھ چلیں گے. یہ نسلیں ویسے نہیں. اب دیکھیے نا، اس وقت کی بات تھی، ایک اور بہت بڑا آدمی تھا. دیکھیے آگے ہی بات آ رہی ہے، بڑی عجیب بات آ رہی ہے، جب ہم بھول نہ جاؤ اس کے لیے میں بیچ میں بات کر لیتا ہوں. وہ شخص، جب میں کپڑا مارکیٹ میں آیا نا تو پھر ایک تو آئیڈیل یہ ہو گیا، ایک دوسرا آئیڈیل وہ ہو گیا کہ وہ سب کو عمرے کرواتے، اور رجب کے مہینے میں وہ بڑی اس وقت تو یہ موزن ہوٹل اور وہ ہوٹل تھی، اتنا مکہ بنا نہیں تھا نا. میں آپ کو یہ بات میں آپ کر رہا ہوں 70 اور 80 کے درمیان کی بات کر رہا ہوں میں. تو ان کا بڑی وہ سب ہوٹلس کے اندر پورا فلور لے لینا، جس دوست کو جانا ہو جائے ان کے اکاؤنٹ میں، وہاں رہے، کھائے پیے، سب چیز کرے، عیش کرے، مزے کرے. اب وہ وقت گزر گیا، میرے ان سے تعلق ہو گئے بہت اچھا، ان سے میری دوستی بھی تھی، تھوڑی سی ہو گئی تھی، زیادہ دوستی آگے نہیں بڑھی. بہرحال ایک وقت آیا کہ ہمارا تعلقات ختم ہو گیا، وہ اپنے کام میں لگ گئے، ہم کچھ سعودیہ کی طرف کام کی طرف نکل گئے، کمیونیکیشن ختم ہو گیا. 15-20 سال اس کے نکل گئے، گیپ نکل گیا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ختم ہوتے بچے الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گیا، مکان بک گیا، گھر بک گیا، فلانا بک گیا، فیکٹری بک گئی، تمام زیرو ہو گئے. مجھے وہ بندہ جو وہ ریچسٹ آدمی تھا، جس کی گاڑی میں نے اپنا دلہا بننے کے لیے ادھار لی تھی. میرے پاس چھوٹی گاڑی تھی، ہمارے پہلے رواج تھا نا کہ دلہا بننے کے لیے ہم بڑی گاڑی لیتے تھے، تو اس کی گاڑی لی، میں نے اس کو سجایا. وہ تھا، میں نے دیکھا وہ ملتا تو کٹ جاتا. جب انسان کمزور ہو جاتا ہے نا تو احساس کمتری میں ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی کانفیڈنس جو لوز کر دیتا ہے. خیر وہ سب چیز ختم ہو گئی. تو مجھے تجسس تو ہوا کہ میں نے کہا اتنا پرانا دوست یہ اب ملتا بھی نہیں، اسلام بھی نہیں کرتا، ملتے تو کٹ جاتا ہے. اب نیچے بہت آدمی چلے جاتا ہے تو یہ بات آ جاتی ہے. اتفاق سے اب دیکھیے عمرے کروا رہے ہیں، خود عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. ہم کتنے سب دوست ہوتے تھے، ان کی ٹھہرنا، کھانا پینا سب کو کروانا. اس کو یہ بچا نہیں سکا، یہ نیک کام اس کو بچا نہیں سکا. میں نے جب ایک اتفاق سے ایک دبئی کا شیخ تھے، وہ ان کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے دوست فلانا، اس نے اس کا نام، اسی کا نام لیا. تو میں چونکا، میں نے اس کو نہیں بتایا، میں جانتا ہوں اس کو. تو میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بولا یار یہ مسئلہ تھا اور یہ تھا. 2-4 باتیں مجھے بتائی، ایسی گمبھیر باتیں بتائی. اس نے اس کی بتائی، پرسنل لائف کی بتائی، بات کرنے جیسی نہیں ہے. تو اگر ہماری ذات ہے نا، ہم اپنی ذات کے اندر ہوں گے نا، عمرے، نفلی حج اور نفلی نمازیں یہ نہیں بچائیں گی. اللہ کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. ہم دونوں نہیں کام کر سکتے کہ ہم خمیرہ بھی کھائیں اور زہر بھی کھائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں. ہاں آزمائش آئے گی. جب آزمائش آئے گی کب آئے گی؟ جب آپ کا ایک رشتہ دار آ کر آپ کو بولے گا، آپ کو فلانا دوست بولے گا، کاروباری بولے گا، کاروبار میں اپ ڈاؤن آئے گا، آزمائش آئے گی. یہ عالم تو ہے دکھ اور سکھ کا. وہ عالم جنت ہے نا، سکھ کا ہے، جہنم دکھ کا ہے. یہاں تو اپ اینڈ ڈاؤن. یہ اپ اینڈ ڈاؤن اس کے لیے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رکھا کہ جب ڈاؤن آ جائے تو کیا صبر کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ میرا فیصلہ تھا یہ ڈاؤن آئے. میری رضا کے اوپر وہ راضی ہے یا نہیں ہے، اسی کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا. یہ صبر والا 500 سال پہلے جائے گا جنت میں. اگر اس غم میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں صبر کر لے، برداشت کر لے، کچھ بھی کر لے،
ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کا موڈ خراب ہو, کوئی بات کہتے ہیں, کوئی گالی دیتے. میں نے یہ کہتا ہوں گالی کے لگ جائے گی آپ کو کہ چپک گئی ہے گالی, کیا چیز کرنا ہے, اللہ پہ چھوڑ دیجئے, معاف کر کے تو دیکھیے کیسے آپ کا بھلا ہوتا ہے, کیسے اولاد و بھلا ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک انڈسٹریلسٹ کو دیکھا, وہ سامنے قبر ہے, کوئی آنے والا نہیں ہے, اور ان کو دیکھا تباہ و برباد ہوتے ہوئے. لیکن مجھے انہوں نے, کیونکہ وہ میرا دبئی کا جو شیخ کا جو ان کا تعلقات تھے, تو وہاں سے جو مجھے بتائی بات, میں اتنا دکھی ہو گیا. کوئی چیز بچا نہیں سکتی. فضل خداوندی جب فضل والے اعمال کریں گے. فضل والے اعمال کب ہوں گے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہم چھوڑ دیں گے, مکمل چھوڑ دیں گے, عزم کر لیں گے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. جس کام سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں میں وہ چھوڑ دوں گا. معاملات ہو, معاشرت ہو, اخلاق ہو, کوئی بھی چیز ہو, ہے نا, کوئی بھی چیز ہو جسے میرے مولا. اور ہم سب ماشاءاللہ ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کون سا میں کام کرتا ہوں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ مظلوم بن کے رہو, کرتے رہو, واہ کے چکر میں مت جاؤ. جب ہم کرتے رہیں گے واہ کے چکر, واہ تو وہاں اللہ پاک ہمیں پاس کر دیں گے, قبر میں کہہ دیں گے میں تم سے راضی ہوں, وہاں راضی ہوں, جنت میں چلے جائیں گے, پھر ہم واہ کریں گے. یہاں واہ کیا چیز کی ہے اور کس کی؟ آپ حضرت کہتے ہیں, مجھے اکرام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میرا حضرت والے کے پاس گئے, کسی نے کہا کہ بہت اکرام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, وہ بہت میرا مان کرتے ہیں. تو حضرت والا نے فوراً جواب دیا, کیا تمہاری عزت کرتے, تعریف کرتے, تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو گالیاں دے لوگوں کو, تمہیں لوگ گالیاں دے, تمہیں تعریف کرتے, اللہ سے مانگو, رو, شکر ادا کرو, بہت زیادہ شکر کرو. ہم سب, آپ لوگ, میں سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, سب شکر کے درجے میں نہیں ہے. آپ کی تعریف ہوتی ہے, آپ کی اچھی بات کرتے ہیں, آپ کی اچھی بات کرتے ہیں. کبھی تھینک یو کہا ہے اللہ سے؟ اللہ پاک تھینک یو میں اس کا مستحق نہیں تھا, میں تو گندا بالکل ناکھاتا نالائق آدمی ہوں, مجھے اتنی عزت آپ نے دی ہے, اللہ پاک تھینک یو. اللہ پاک الحمدللہ, اللہ کا شکر. تو جو کرتا رہے گا اس کی اللہ تعالیٰ واہ دنیا میں کروا دیں گے. آخر تو بات کی بات ہے. سنیے, پورا موضوع ہو جائے, پھر بہت ایک امپورٹنٹ موضوع وہ رہ جائے گا. ایک گل کے بدلے میں وہ خالق, ایک گناہ چھوڑنے کے لیے ایک طاقت ہمت کر لیجئے, اپنے نفس کا مجاہدہ کر لیجئے, ایک گل کی قربانی دے دیجئے, ایک پھول کی قربانی دے دیجئے, اللہ پاک گلستان دے دے گا, راحت اور سکون, اور اس کے اندر اعلیٰ اولاد کی اولاد اور نسلیں اچھی دیکھ کر جائیں گی. وہ خالق گلستان کائنات اپنے قرب کا گلستان دیتا ہے, آدھی جان لے کر سو جان دیتا ہے, اور اپنے قرب کی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جس کو تم نے اپنے دائرہ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے. ان نعمتوں اور ان لذتوں اور اس کے عیش و عشرت کو تم سوچ بھی نہیں سکتے جو ایک زخم حسرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے اور آدمی وہی سوچ سکتا ہے جس کا کوئی مثل ہو. قرب کی اور حلاوت ایمانی کو اپنے دائرے وہم و گمان اور دائرے عقل و فکر میں نہیں لا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ عطا نہ فرما دے. اگر آپ کے راستے میں کوئی غم اٹھائے تو کیا آپ اس پہ مہربانی نہیں کریں گے؟ اللہ کے راستے میں جو بندے غم اٹھائیں گے اور اپنی بری خواہش نہ پوری کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے قلب کو پیار نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ اس کا پیار نصیب ہوگا, مگر اللہ دل کا پیار لیتا ہے. جسم پر اس کے آثار نظر نہیں آتے. اگر یہ جسم پر نظر آ جائے تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. نعمتیں پتہ چل جائے تو تلواریں نکل آئیں کہ کیا ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے. اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے, نہ قدرے ہیں. اللہ سے ہم نافرمانی, فوراً ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں, نفس کا کہنا مان لیتے ہیں کہ نفس ہمارا خدا ہے. اس وقت یہ نہیں چل سکتا کہ رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی راضی, ہم دونوں کو لے کے چلیں گے. اب وقت ختم ہو گیا ہے. یہ خدا کے لیے ہے, ہماری کتابیں ہیں نا, اس کتاب کو ہمارے دوست سب لے جائیں, جس مسجد میں تعلق ہے وہاں دیں, ان کو بانٹیں. جو اس وقت حالات جو گزر رہے ہیں نا, یہ موجودہ حالات کے اندر, یہ 50-100 ہر ساتھی لے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں جائے, اپنے اپنے علاقوں میں پڑھے. یا ہمارے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. لیکن آج کے موجودہ حالات کے اندر 100% کاروباری دیکھیے پریشان ہے, پولیٹیکلی پریشان ہے, اکنامیکل جتنے بھی اس وقت پریشانی ہے سب جمع ہو گئی ہے. اس کتاب کو پھیلائیے, خوب بانٹیے. ہمارے حضرت والا نے اس موقع کے لیے اس کو لکھی تھی, ہے نا. اگر آپ کے راستے میں کوئی غم اٹھائے تو کیا آپ اس پہ مہربانی نہیں کریں گے؟ اللہ کے راستے میں جو بندے غم اٹھائیں گے اور اپنی بری خواہش نہ پوری کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے قلب کا پیار نہیں لے گا؟ یقیناً اللہ پیار اس کو نصیب ہوگا, مگر اللہ کا دل کا پیار لیتا ہے. جسم پر اس کے آثار نظر نہیں آتے. اگر یہ جسم پر نظر آ جائے تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو اپنا پیار عطا کرتے ہیں, جس کو ان کے دل میں محسوس کرتا ہے. اس کی وقت کتنی حلاوت ایمانی, یہ حلاوت ایمانی ہوئی ہے وہ کیفیت سے پتہ چلتا ہے.
اعمال سے پتہ چلتا ہے, اللہ سے رجوع اللہ سے پتہ چلتا ہے. روتا ہے آدمی, روتا ہے, روتے اللہ سے رو کر بھی, پھر اس کے بعد شکر کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, توبہ استغفار کرتے رہتا ہے, اور پوری جان لگا دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. میرا اللہ کسی کو ہرٹ, کوئی چیز, اخلاق, معاملات, معاشرت, چلو ایمانیات ہو گئے, ہمیں توحید, اللہ الحمدللہ, اللہ ملک الحمد شکر, اللہ نے ہمیں توحید دے دی کہ اللہ واحد ہے, اللہ ہوتا ہے, اللہ سے کرتے ہیں, اللہ سے. اعمال بھی الحمدللہ حج ہو گئے, عمرے بہت ہو گئے, مسجدوں میں بھی آباد ہو گئی, سب چیز ہو گئی, اعمال بھی ہو گئے. لیکن باقی 3 چیزیں, 5 چیزوں کا مجموعہ بن کے کامل ایمان بنتا ہے. اس کے بعد اخلاق, معاملات اور معاشرات. ہمارے اخلاق کیسا ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہمارے معاشرت کیسا ہے نا. معاشرت کے اندر دیکھ لیجئے, بچیوں کو ہماری دیکھ لیجئے, بڑا کسی کے فون آتے ہیں, ایسے دکھی ہوتے ہیں. ایک میرا بیپاری ہے لاہور سے, بڑا اچھا اعظم مارکیٹ کے اندر ہے, الحمدللہ بہت اچھا ہے. اچانک اس کی بیٹی کا فون آیا, ایسی باتیں کری, ہم پھر ایسے غمگین ہو جاتے ہیں. یہ کیا انسانوں کو ہو گیا ہے, کسی کی بچی کو لے کر آپ کسی کو گھر میں لاتے ہیں. اگر ہم اپنی, میری 10 دن وہاں دبئی کے اندر ویزا لیٹ ہو گیا, مجھے 9 دن 10 دن وہاں, اب بہت بہترین ہوٹل, بہترین کھانا, رہنا پڑا. ابو دھابی انہوں نے شفٹ کر دیا رینیول آف دا ویزے کے لیے. ابو دھابی سے واپس آئے, 8-9 روز کے بعد میں اور امین بھائی وہاں تھے, میرا بیٹا نعمان 3 تھے, تو اس کا تو ویزا آ گیا, اس کو میں نے کراچی بھیج دیا. ہم دونوں وہاں تھے. 8-9ویں دن تو ڈپریشن ہونے لگا کہ ہوٹل میں کیا کریں, کس سے بات کریں, کس سے کیا کریں. کھانا ہے, ہوٹل ہے, تمام چیز ہے, تو یہ بچیاں کسی کے گھر سے آتی ہیں, اپنا گھر چھوڑتی ہے, 20 سال کے اپنے گھر میں رہی ہے, اور اماں کے ساتھ رہی ہے, بھائیوں بہنوں کے ساتھ رہی ہے, سب چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آتی ہے. اور کیا ہم اس کا حال کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. ہم تو معافی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم تو اپنی مقصد اور اپنے مفاد اور اپنے نفس کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے. ہم بڑوں کے لیے سب ٹھیک ہے, غریبوں کے لیے, بچیوں کے لیے, سب کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. ذرا سا کھانا الٹا سیدھا ہو جائے, نہ ہو جائے تو بات کیسے کرتے ہیں. بہت سارے فون آتے ہیں, بہت سارے میسیجز آتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. کیا ہو گیا ہمارے, ہمیں مرنا نہیں ہے, سب کو مرنا ہے, مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. کیسے ہم اللہ کو جواب دیں گے. مولانا رومی نے اس شعر میں سلوک کا بہت بڑا مسئلہ اور ایک بہت بڑا انعام بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تقویٰ اختیار کرنے میں, یعنی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے میں, اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنے میں, یعنی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے میں. بیٹا آج آپ پڑھو گے تھوڑا سا, ہاں ہمت کرو گے آج, ہاں تو آپ تیاری کر لو, ٹھیک ہے, 5-7 منٹ کے بعد, یعنی بہت دنوں کے بعد آئے, اس کے لیے میں چاہتا ہوں آپ کی دل جوئی ہو اور آپ اس کو, ہاں نا, پڑھیں اس کو. ماشاءاللہ آپ ریگولر آئیں گے. یعنی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے میں, اپنی حرام آرزوؤں کا خون کرنے میں اگرچہ مجاہدہ شدید ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ولایت اور حلاوت ایمانی پر موقوف ہے, اسی پر موقوف ہے. اس کے برعکس اگر کوئی رات بھر تہجد پڑھے, اب سنیے غور سے, ہمارے لیے سب کے لیے, اگر پوری رات تہجد پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے اور ہر سال حج عمرہ کرے, لیکن اگر عورتوں لڑکیوں کو نظر میں, غیبت میں, بدگمانی میں, ہرٹ کرنے میں, یہ تمام چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے, سود کے اندر, سود تو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اس کے اندر لگا ہوا ہے, گناہوں سے نہیں بچتا, تو باوجود عبادت کے یہ شخص فاسق ہے. باوجود عبادت کے یہ شخص فاسق ہی رہے گا. فاسقین کے رجسٹر میں اس کا خروج نہیں ہوگا. اور ایک شخص صرف فرض, واجب اور سنت موقع ادا کرتا ہے, اور ایک شخص صرف فرض, واجب اور سنت موقع ادا کرتا ہے, مگر ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا, ایک سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو مشغول نہیں ہونے دیتا, جان کی بازی لگائے رہتا ہے, نفس و دشمن کو للکارتا رہتا ہے کہ اگر گناہ چھوڑنے سے میری جان بھی چلی جائے گی تو میں موت کو قبول کر لوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا. یہ شخص ولی اللہ. اور جو شخص جیتے جی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں, لیکن ایک دن مرنے کے بعد ہی خبیث سب گناہ چھوڑے گا, لیکن اب کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا, کیونکہ اب یہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر کوئی وصیت بھی کر دے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مسجد میں یا کعبہ شریف میں رکھ دینا, اب میں تا قیامت اللہ پر فدا رہوں گا, تو بتائیے اس وصیت سے اس کو کیا فائدہ ہوگا. اب تو تم ہی نہیں, عدم ہو, وجود ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہے. یہ روح ایک دفعہ پرواز کر گئی, پردہ کھل گیا, پھر انسان ختم. کوئی کیا بھیجے گا, کوئی کرے گا. اگر چلو کر بھی لیا کسی کے لیے, میں نے وہاں قبرستان کی بات کی, کوئی نہیں آتا, اولاد کر بھی لے گی ہماری, تو اولاد کرے گی نا, پوتے تھوڑے کریں گے, پوتے کے پوتے تھوڑے ختم ہو گیا نا 10-20 سال کے اندر, معاملہ زیرو ہو گیا نا. پھر تو ہم نے بھگتنا ہے نا, ہمیں سفر ہے نا, اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے, ہمیشہ کے سفر ہے. اور کوئی وصیت بھی کر دے تو مرے ہوئے جسم کو اللہ قبول نہیں کریں گے. اسی لیے کہتا ہوں کہ جیتے جی اللہ پہ فدا ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زندگی
ان پر فدا کر دو. لہٰذا جتنی اچھی طاقت ہو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا, اور خاص طور پہ جوانی کو فدا کرنے پر اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا. یہ جوانی اور طاقت کے باوجود ہم فدا ہوا ہے. ایک کمزور بوڑھا بکرا ہو جس کے پیر کانپ رہے ہوں تو بتاؤ اس کی قربانی کیسی ہوگی؟ پوچھ لو علماء سے. جس کی جتنی طاقت ہے اللہ پر فدا ہو جائے, ورنہ زیادہ کمزور ہو جاؤ گے تو تمہاری قربانی بھی کمزور ہو جائے گی. اور روز بروز ہم لوگ کمزور کی طرف ہوتے جا رہے ہیں, ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے, ہم کمزور ہو رہے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ روز بروز ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا کمزور جان فدا کرنے کا انتظار مت کرو, تگڑی جان اللہ پر دے دو. جس حالت میں ہو دیر نہ کرو, اور اس میں خواہ کتنا ہی غم ہو اس کو برداشت کر لو. اس کو مولانا فرماتے ہیں کہ اس مجاہدی میں اللہ آدھی جان لیتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں وہ کریم مالک سینکڑوں جان عطا کرتا ہے, اپنے قرب کی ایسی لذت عطا کرتا ہے جو ابھی تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ دلیل قہر کی ہے. آہا, مولانا روم نے بہت بڑی شخصیت تھے. یہ شخص سلطان اولیاء ہے اپنے زمانے کا. فرماتے ہیں جس کو خدا اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتا ہے. ایک لائن کے اوپر بات ختم ہو رہی ہے, آخری ہے, اس کا نچوڑ سن لیجئے گا. فرماتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس کو خدا اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتا ہے اسے فانی شکلوں کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے. فانی شکلیں, فانی سب چیزیں ہیں, کاروبار فانی, دوست فانی, ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے فانی ہے, اور جو اللہ سے قریب کر دے وہ دنیا نہیں, وہ دین ہے. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اللہ سے قریب کرتا ہے آپ کو, اللہ سے دور نہیں کرتا, تو یہ جائز ہے. یہ پورے دن کا کاروبار ہمارے لیے دین ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ہمارا پچھلا ٹاپک تھا, اور یہ ہم نے 14/1/2021 کے اندر یہ بات کی تھی, وہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. آج کی ٹاپک تو ہم نے بات تھوڑی سی مولانا روم کی کر لی, وہ ٹاپک کیونکہ 21 کا اور اب بہت عرصہ ہو گیا, بھول جاتے ہیں نا, میں بھی بھول جاتا ہوں. میری اپنی تجدید کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, دو راستے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے. آپ بیٹا آ جاؤ, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کیوں نہیں لگا کہ تیار رکھا تھا بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ریاکاری سے اللہ بچائے. حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں, اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ, بہت پسندہ اشعار ہیں وہ, اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شاہین اقبال اثر جون پوری رحمت دامد برکاتہم کے اشعار ہیں جن کو مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا. کچھ اشعار ہیں. ہم اللہ والوں سے مل کر ایک ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں گویا دنیا میں خود کو جنتی محسوس کرتے ہیں. ہم اللہ والوں سے مل کر ایک ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں گویا دنیا میں خود کو جنتی محسوس کرتے ہیں. تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے تیرے دل میں مولا ہے. تیری جلوت میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے تیرے دل میں مولا ہے. اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے, اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے, نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے, نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے, اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے.
روز محشر شفاعت سے محرومی نہ ہو، روز محشر شفاعت سے محرومی نہ ہو، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، اپنی مونچھیں نہ اتنی بڑھا لیجئے، بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب، اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، اس کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، پڑھ کر 2 رکعتیں آپ حاجات کی، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اشک جاری نہ ہو اگر آنکھ سے، اشک جاری نہ ہو اگر آنکھ سے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار، ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے، اے اثر قرب حق چاہیے تو جگہ اہل تقوی کے دل میں بنا لیجئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے بیٹا، بہت اچھے۔ تو یہ آج میں اس کی بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 2 سال ہو گئے اس موضوع کو، تو دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں، گزارنے کے 2 راستے ہیں، چن لیں جو ہم نے جس نے چننا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز پانچویں امیر المومنین تھے، اور ان کا دور بہترین دور گزرا ہے۔ جب ان کے دور جب وہ حکومت میں آئے تو بھیڑیا نے بکریوں کو کھانا ختم کر دیا تھا۔ اس وقت چرواہا کہتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو بہت کچے علاقے سب تھے نا، کہ کوئی حکمران ایسا آیا ہے کہ ہماری بھیڑیے بکریوں کو کھاتے نہیں ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو بکری کو کھایا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی ہو، کیونکہ ہمارے سب معزز جتنے بزرگ تھے ان کو تقریباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبد، سب کو کسی نہ کسی طرح شہادت کی موت ملی ہے نا، سب کو ایسا ہی ہے نا، سب کو شہادت کی موت ملی ہے۔ تو یہ سازشیں تو ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، یہ مختلف طریقے سے ہو رہا، اور کوئی ایسا مشکل سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا، ایسا مشکل ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ پاک سب اللہ الحمدللہ سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ کون سے اعمال سے ہمارے سے ناراض ہوں گے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ کون کیا کرتا ہے، قوم کی اصلاح ہو جائے، نہیں، میری اصلاح ہو جائے، مجھے میری اصلاح کیسے ہو جائے، میں کیسے بہتر ہو جاؤں، میں مخلوق کے لیے کیسے بہتر، ہر چیز کے لیے بہتر سوچ سکوں، بہتر فیصلہ کر سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 12 بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کہنے لگے کیا ظلم کیا ہے؟ امیر المومنین اس کو ان سے کہا جا رہا ہے، کہا ان کے لیے جو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ تو 2 روپے فی کس ہے، تیرے بچوں کو ترکے میں تو 2 روپے یعنی 2 درہم ملیں گے، تو یہ کیا کریں گے آگے؟ ان کا تو کچھ بھی نہ بنایا تو نے، تو زہر نے کہ اثر تجھے کر لیا ہے۔ کہنے لگے مجھے بٹھا دو، ابھی زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا ان کو، وہ کہہ رہے ہیں ان کے سالے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
ان بچوں کے لیے کچھ تو مال چھوڑ کے جاتے ہیں. اس کے اوپر وہ ان کو کیا بات ہو رہی ہے. کہنے لگے مجھے بٹھا دو, تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو, میں ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا, میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا, حلال میرے پاس تھا ہی نہیں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں لہٰذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1,00,000 روپے میں دیتا ہوں, میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگا اچھا ایسے کرو, جہاں جہاں سے تم نے ظلم اور رشوت سے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے نا, ان لوگوں کو واپس کر دو. میرے بچوں کو تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا کہ میرے بچوں کو بلاؤ. سب کو بلایا. امیر المومنین کا انتقال ہو رہا ہے, یہ بچوں کو بلایا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو, میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے دولت جمع کرتا, چاہے حلال ہوتی چاہے حرام والی ہوتی, چاہے حرام ہوتی, لیکن اس کے بدلے میں میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں تقویٰ سکھاتا, اللہ سے لینا سکھاتا, خود جنت میں جاتا, اور میرے بچوں میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا. اس کے لیے میں نے تمہارے لیے حلال راستہ بنایا, لہٰذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا. میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا, تقویٰ والا. جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا. میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نیکوں کا دوست ہوں, نیکوں کا والی ہوں. پھر اپنے سالے سے کہا مسلمہ, اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے, اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم نہیں ہے. پھر اس زمین کے اوپر, اب یہ اہم بات ہے, میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, آپ 2-3 سال 4 سال پہلے. اب یہ سنیے گا, 2-3 لائنیں ہیں, ختم کر دیں گے. پھر اس زمین آسمان, پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں جو 1,00,000 دے رہے تھے, اولادیں, اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کر مرے ہیں, ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگتی تھی. یہ ٹکتا نہیں ہے, رہتا نہیں ہے. یہ مال جیسا آتا ہے ویسے چلے جاتا ہے. اپنا رزق جتنی پاکیزہ کر سکتے ہیں, جتنی فکر کر سکتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ طیب حلال رزق, حلال اور طیب رزق عطا فرمائے, رزق حلال اور طیب رزق عطا فرمائے. روتے رہے اور مانگتے رہے, اللہ تعالیٰ راستہ کر دے گا. جو مثال کے طور پہ جو بینک میں جاب کرتے ہیں, اب بینک میں جاب کرتا ہوا تو کیا کرے گا, وہ استغفار کرے, اللہ سے روئے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راستہ نکال دیں گے. مانگ تو سکتا ہے نا, اللہ سے بات تو کر سکتا ہے نا. ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بھیک مانگا کرتی تھی, جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاری یہاں بھیک مانگے ہوئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 2 درہم اپنے اولاد کے لیے چھوڑ گئے تھے اور بھیک مانگے, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے. اب دیکھیے عمر بن عبدالعزیز, یہ نسلیں نہیں چلتی میرے دوستوں, یہ ویسے اللہ کے کوئی اتفاقیہ نہیں ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اللہ معاف بھی کر دے نا تو بھی نسل کے اندر یہاں تو گزارا ہو جائے گا, اللہ معاف بھی کر دیں گے, لیکن آگے نہیں چلتی گاڑی, نسلوں میں نہیں چلتی, اولادوں میں نہیں چلتی. اس کے لیے قربانی اور اخلاص اور خود کو اپنا تقویٰ کرنا پڑے گا. یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ میرا بیٹا حافظ تھا, میرا بیٹا مفتی ہو گیا, میرا بیٹا عالم ہو گیا. نہیں, ہمیں اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے. اگر میں نیک ہوں, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اور میں نفس کی نہیں مانتا, ہو جانا اور بات ہے, اللہ سے رو کے منوا لیتا ہوں میں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بچہ کام کا ہے, بچہ بھی کامیاب ہو جائے گا اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا, ہم اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کرتے, حلال حرام آگے پیچھے جیسے بھی ہے. ہمیں دیکھیے نا, میں کتنی بھری ہوئی ہے, کبر کتنا بھرا ہوا ہے, کبر کتنا بھرا ہوا ہے. کوئی آپ مسلمانوں کو تقریباً جگہوں پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے, بات سیدھی طریقے سے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اپنے اوپر والوں سے تیار ہے کرنے کے لیے, نیچے والوں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو نیچے والے ہی تو اس سے تو ملتا ہے, اوپر والوں سے کیا ملتا ہے؟ اوپر والا تو نیچے والے سے لے جاتا ہے. اوپر والے آپ پوری زندگی سوشلائزنگ کرتے رہے, بڑے لوگوں سے کرتے رہے, ملتے رہے, وہ آپ سے جو ہے وہ بھی لے جائے گا. یہ چھوٹے لوگ ان کے اخلاص ہوتا ہے, یہ روتے ہیں, یہ دعائیں دیتے, یہ خوش کرتے ہیں. ایک ہمارا گلی کے اندر سویپر کھڑا رہتا ہے, ہندو سویپر ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ. تو اب وہ ہندو ہے, بولا مجھے صاحب کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا, میں ہندو ہوں نا اس کے لیے, اس کو کچھ دے دیا. ایسی دعائیں دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں عام جو انسان نہ دیتا ہو ایسی دعا. اب اس کو سویپر کو کون اتنی بات کرے, لفٹ دے, بات کرے, اس کو کچھ آپ نے دے دیا, ہدیہ نے. آپ صدقہ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کچھ تو ویسے ہی تو دے سکتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ مخلوق تو ہے نا اس کے اندر,
تو دوستوں کوشش کریں کہ اچھی صحبت مل جائے، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، جتنا جڑ سکتے ہو جم جاؤ. یہاں آتے ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روتے روتے آؤ، استغفار کرتے کرتے آؤ. ہے 5-10 منٹ. ہاں روحانی حیات صحبت اہل اللہ پر موقوف ہے. کسی مربی اور اس کا علاج تشخیص تو ہو گئی، اب تجویز سن لیجئے. جب تشخیص ہوگی تو تجویز ہوگی نا. اب تجویز کا تو سن لیجیے، سمجھ میں ہی نہیں آتی، بہت عرصہ زندگی کا گزر جاتا ہے. کسی مربی اور شیخ کامل سے تعلق کامل ہونا چاہیے. اس کی صحبت میں اس طرح رہے کہ کچھ دن تسلسل کے ساتھ اس کے ساتھ رہ لے. حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے انڈا مسلسل 21 دن جب مرغی کے پروں میں رہتا ہے تب اس میں جان آتی ہے. اگر کچھ دن مرغی کے پروں میں انڈا رکھ دو، پھر یا مرغی کو بھگا دو یا انڈا اٹھا لو، تو انڈے میں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا. جس طرح انڈے میں جسمانی حیات کے لیے ایک مدت تک مرغی کے پروں میں رہنا ضروری ہے، یہاں تک کہ مردہ زردی حیات پا کر بچہ بن جائے اور پھر چونچ مار کر اور سیل توڑ دے اور باہر نکل آئے. حکیم امت فرماتے ہیں اسی طرح کم از کم 40 دن مسلسل اللہ والوں کی صحبت میں رہ لو، مگر اس طرح کے خانقاہ کی حدود سے پان کھانے کے لیے بھی نہ نکلو. 40 دن بالکل اپنے خانقاہ میں محصور کر لو تو اللہ تعالیٰ پھر ایک روحانی حیات عطا فرماتے ہیں جس کو نسبت کہتے ہیں. یہ بات چاہے ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن کر کے دیکھیے. جیسے زردی سے کہو کہ کچھ دن مرغی کے پروں کی گرمی لے لو، بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس زردی میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ سن سکے. اسے کوئی مرغی کے پروں میں رکھ دے، یہاں تک کہ 21 دن کے بعد بچہ انڈا کے چھلکے توڑ کر باہر آ جائے گا. اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایسی روحانی حیات دیتا ہے کہ سالک غفلت کے تمام تعلقات خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں. یہ خود اللہ کا نظام ایکشن میں آ جاتا ہے. جب ہم اللہ والوں کی جاتے ہیں، صحبت میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، روتے ہیں. میں اپنے شیخ کے لیے روتا ہوں، آگے اللہ سے مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام سسٹم ہے. اس سسٹم کے تحت یہ انسان کے اندر کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے رونا، مانگنا اور کیفیت، یہ ایسے نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو اگر پیسے سے خرید سکتے تو کروڑوں روپے کا بھی خریدنے کی یہ دولت نہیں مل سکتی. یہ ایسا نایاب موتی ہے. اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایسی روحانی حیات دیتا ہے کہ سالک غفلت کے تمام تعلقات کو خود بخود توڑ دیتا ہے. مولانا رومی فرماتے اے دنیا والو، اگر دنیاوی تعلقات کو 200 زنجیروں میں ہمیں جکڑو گے، ہم ان زنجیروں کو نہیں جکڑ سکتے. اگر دنیاوی تعلقات 200 زنجیریں اے اہل دنیا لاؤ گے تو ہم سب کو توڑ دیں گے سوائے اللہ کی محبت کی زنجیر کے، کہ اس میں گرفتار ہونے کے بعد ہم خود اپنے آپ کو مشتاق ہیں. بس کوشش کر لیجئے. دیکھیے اب یہ کل سے انشاءاللہ 3 روزے ہیں، بدھ، جمعرات اور جمعہ، ایام بیعث کا. اور یہ روزے کی فضیلت آپ کو بتائیں نا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور سے فرمایا علی سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا. بڑی اس کی فضیلت ہے. کوشش کریں کہ ہمارے سب ساتھی کے چھوٹے روزے ہیں، رکھ سکتے ہیں، ہمت کریں، اللہ سے مانگیں. آج رات کو دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسی موقع دے دے کہ ہمارے 3 روزے ہو جائیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو 1 روزے کی مجبوری ہے تو 2 روزے رکھ لیں. مکہ مسجد میں انشاءاللہ مغرب کے اندر افطاری کا جو بھی چھوٹا موٹا ہوگا، پکوڑے سبوں سے میں ہوں گا وہاں پر، ساتھ آئیے، افطاری ساتھ کیجئے اور اللہ سے دعائیں کیجئے. یہ اعمال ایسے ہیں نا، یہ نفلی اعمال ہم جب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ لگا ہوا ہے، مانگ رہا ہے، مستقل مانگ رہا ہے، لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کیا ہے کہ نسبت عطا ہو جاتی ہے. آئیے یہ مرغی کا 21 دن کا کورس ہے نا، یہ ہمارا یہ کورس یہ ہے کہ ہم 21 مجلسوں میں کم از کم تسلسل کے ساتھ، کم از کم 21 مجلسوں میں ایک تسلسل کے ساتھ، منگل کی ہو، اتوار کی ہو، صبح کی ہو، رات کی ہو، آئیں. یہ قربانی ہے. آ کے ہماری قربانی کسی کی ضائع نہیں ہوگی. میرے لیے نہ آئیں، اللہ کے لیے آئیں. آپ اللہ کے لیے جب آئیں گے تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ عطا ہی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غیور ہے، کسی کا ادھار نہیں رکھتے. غیور ایسے ادھار نہیں رکھتے. آپ تسلسل کے ساتھ آئیے. اپنے معاملات، مشکلات، پریشانیاں ہیں، اس کو بھی ایک طرف پہلے سے پلان کر لیجئے. سب کو پلان کرنا پڑتا ہے تو آ سکتا ہے نا. ویسے کہا سکتا ہے سب مصروف آدمی ہیں ہم لوگ، سب ایسا نہیں ہے کوئی فالتو آدمی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا کوشش، اور 3 روزے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جمعرات کو نہیں ہے اس دفعہ. جمعرات کی صبح کا فجر کے بعد کا بیان نہیں ہے، کیونکہ جمعرات کو ظاہر ہے کہ آپ افطاری کریں گے، سحری کریں گے، سحری کر کے کچھ آرام کریں گے، تو ممکن نہیں ہے، کوئی کھانا پینا بھی نہیں ہوگا. تو جمعرات کو کوئی ہمارا نہیں ہے. اتوار کو انشاءاللہ کمنگ سنڈے جو ہوگی وہ مجلس ہوگی.
ٹھیک ہے. جمعرات کی نہیں ہے، اس میں گیپ ہو، میں میسج بھی کر دوں گا سب کو، ساتھیوں کو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذکر کر لیں گے بیٹا. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ و سیاہ. تو بھی مگر غفار یا رب، بخشتے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس تعدم میں آخر ورد زباں. اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا معبود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اب تو رہے بس تابد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ نہیں لا الہ الا اللہ 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 جل جلالہ.
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے اب گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھو جدھر، اللہ 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 جل جلالہ۔ سورہ مزمل کی ہماری پیچھے دفعہ بات ہوئی تھی، اس کو اپنی پریکٹس میں رکھ کے آزما کے تو دیکھیں کتنا مفید ہے۔ آپ سورہ مزمل پڑھیں، پھر آخری میں ان ربک یعلم انک، آخری رکوع ہے نا، اس کو پڑھیں 11 دفعہ، پھر یہ اللہ کا دم کریں، بچے پہ کریں، بیمار کے اوپر کریں، کسی کو اپنے اوپر کریں۔ اپنا کبھی کبھی اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہاں درد شروع ہو گیا اچانک، کبھی ادھر درد شروع ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، اس کو عمل کر کے دیکھیں تو صحیح کیسا اس کا اتنا پرامپٹ، اتنا فاسٹ آپ رزلٹ اس کا دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر کاف کی پوری بات ہے نا، آخری رکوع کے اندر کاف کی تعداد بہت زیادہ ہے، 2 نقطے والا کاف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ان ربک یعلم۔ تو ہمارے بہت سارے بزرگوں نے ان ربک یعلم اس کے اوپر وظیفے کروائے ہیں، لاکھ لاکھ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھوائے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ایک دفعہ مزمل پڑھ لیجئے، پھر 7 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ آخری رکوع پڑھ لیجئے، پھر اللہ اللہ کا دم کر دیجئے کسی کے اوپر۔ بچے بیمار ہوتے ہیں، آپ بچے بھی بیماری سے نکلتے نہیں، اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، پھر دوبارہ دیتے ہیں، پھر اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، پھر صحت مند ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، سب کو دم کیجئے، پانی دم والا بنا لیجئے، اس کا ایک بوتل لیجئے، اس کو پانی دم والا خود پیجئے، بیوی کو پلائیے، بچوں کو پلائیے، سب اس کے اوپر پیجئے۔ اس کی آپ رزلٹ بہت تیز ہے، بہت فاسٹ ہے یہ والا رزلٹ اس کا انشاءاللہ۔ اگر نصیب میں موت نہیں ہے الگ بات ہے، اس کی بات ہے، تو انشاءاللہ 100% صحت کے اندر، معاملات کے اندر تسلی بھی ہو جائے گی، آرام بھی ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے نا، آخری رکوع ان ربک یعلم ہے، پہلے ایک دفعہ اسٹریٹ پڑھ لی، پھر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ آپ نے آخری رکوع پڑھ لی، پھر اللہ جتنی دفعہ زیادہ سے زیادہ دم کر سکتے ہیں، 11 دفعہ 21 دفعہ دم کر لیجیے۔ ایک زمزم گھر میں آتا ہے، سیزن ہے، لوگ آتے ہیں عمرے سے آتے ہیں، رکھ لیجیے، اس کو پرزرو کر لیجیے اور دم والا پانی بنا لیجیے اور سب پیجیے اس کے اندر، گھر کے اندر فضا بن جائے گی، ماحول بن جائے گا، فرما برداری آ جائے گی، بچوں میں فرما برداری آ جائے گی، بچوں کے اندر اس کے نیچر میں اندر آپ کو فرما برداری آ جائے گی۔ آپ کر کے تو دیکھیے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، خلوت و جلوت کے گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ، تنہائیوں کے گناہوں سے میں محفوظ فرما دیجیے۔ ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنے والا بنا دیجیے۔ ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کے کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے۔ جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے، ان اعمال کی محبت، ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کی خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجیے۔ نفس و شیطان کے شر سے ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے
سے ہم سب کو مکمل شفا یابی نصیب فرما دیجئے. ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے نبی کے ظاہر اور باطن جیسا بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اے اللہ اپنا خاص قرب، اپنی محبت اور اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے. تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو شیخ سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اس کے لیے صفات قبولیات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ محرومی کے ہر سبب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے شیخ کی عمر میں، نعمتوں میں، زندگی میں برکت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شیخ کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھیے. مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے آنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ اس آنے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو اے اللہ برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کی جو اے اللہ برکات ہیں ان سب سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے اللہ تمام آئے ہوئے دوستوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی، تقوی والی زندگیاں نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجئے. اپنے مقربین اور محبوبین جیسے کلمے والی موت، پسندیدہ لوگوں جیسے کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. موت کے بعد کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا آخرت کی جتنی خیر آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجئے. جن جن شرور سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائیے، ہمارے شہر پر رحم فرمائیے، ہماری عوام پر رحم فرمائیے. نیک صالح حکمران نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حکمرانوں میں نیکی اور صالح کے پیدا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیجئے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین. کتاب جو ہے نا آپ نے صرف بانٹنی نہیں، خود نے پڑھنی ہے. کم از کم اتوار تک اس کو پڑھ کے آئیے گا. اتوار کو ہماری جو مجلس ہوگی اس کو آپ پڑھیے. آپ کو اتنی مفید کتاب ہے اس وقت اس حالات کے حساب سے 2 دفعہ پڑھ کے. ٹائم ہے 5 دن، تھوڑے سے